روحانی ہے یا روحانی ہے؟ میں تو ابھی خود مشکوک ہوں، پتہ نہیں وہ روحانی تھے یا جسمانی تھے۔ ہاں اگر دوبارہ ملاقات ہوئی تو خوب ٹٹول ٹال کے دیکھوں گا نا۔ رہا یہ کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس میں یا خانہ کعبہ میں وہاں اتریں گے، میں نے اترنے کا تو نہیں کہا نا، میں نے ان سے ملاقات کا کہا ہے۔ ہاں جی ایک سوال ہے جی، سنا ہے آپ ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں میں بھی جا کر صرف ذکر قلب دیتے ہیں جبکہ وہ مسلمان نہیں، غیر مسلموں کے دل کس طرح اللہ اللہ کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، جب حضور پاک آئے تھے اس وقت کوئی مسلمان تھا؟ یہی لوگ تھے نا، انہی لوگوں نے تبلیغ کری نا، ایک دم تو نہیں کہا تم کلمہ پڑھو نماز پڑھو، بس ان کا ایک طریقہ تھا، ان لوگوں کے قلبوں پہ نظریں ڈالی، ان کے اندر اللہ اللہ گئی تو پھر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے۔ اب جب ہم خواہ کوئی گنہگار ہو، بہت بڑا گنہگار ہو، ہاں بہت بڑا کافر ہو، ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو اللہ کا ذکر کر، دل کی دھڑکن کے ساتھ کر، ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا، اللہ کی حکم سے ہوگا۔ اور جس کے اوپر اللہ کا حکم ہو گیا، اس کے قلب نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، تو وہ مسلمان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آج نہیں ہے کل تو ہو جائے گا نا، وہ آج گنہگار ہے کل تو پرہیزگار ہو جائے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، اس کے آگے کوئی نہ، چاہے مسلم چاہے کافر، چاہے زندہ چاہے مردہ، وہ جس کو چاہے، جس کو اپنا دوست بنانا چاہے بنا لیتا ہے۔ اور واقعات ہیں کہ بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے ڈاکو اس کی نظروں میں آئے تو ولی بن گئے۔ تو مسلمان کی بات کرتا ہے، وہ تو ولی بن گئے۔ یہ انہی کے، خواہ وہ گنہگار ہوں یا کافر ہوں، انہی کے دل اللہ اللہ کرتے ہیں جن کو بعد میں مسلمان ہونا ہوتا ہے۔ اور اس کا ریکارڈ ہے، وہ ویڈیو دیکھو نا، ایک سال ان کو ذکر دے کے آئے، دوسرے دفعہ وہ کلمہ پڑھے ہیں، وہ کلمے پڑھے ہیں۔ ایک طریقہ کار ہے کہ جس طریقے سے ہم کو ڈائریکٹ نہ قرآن کی بات کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کو نماز کی بات کر سکتے ہیں، ان کو قلب کی بات کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ قلب سے وہ زبان میں بھی آ جاتی ہے۔ ہاں جی آؤ۔ ہاں جی، ایک سوال ہے، آپ نے باطن کو صاف کرنے پر بہت زور دیا ہے، ہم کس طرح باطن کو پاک صاف کر سکتے ہیں؟ باطن بہت ضروری ہے۔ آپ یہاں ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان سب کو کھڑا کر دیں لائن میں، وہ اللہ کو کہیں کس کو دیکھنا چاہتا ہے، کس کو دیکھے گا؟ وہ نہ داڑیوں کو دیکھتا ہے، نہ سجدوں کو دیکھتا ہے، وہ چمکتے ہوئے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ، ہم کہتے ہیں اگر تیرا باطن صاف نہیں تو تجھے میں اس میں کیا فرق ہے؟ صرف زبان کا فرق ہے نا۔ ہاں اگر تیرا باطن صاف ہے تب تو اس سے افضل ہے، ورنہ زبانی تیرا دعویٰ ہے طوطے کی طرح۔ اور باطن صاف کیسے ہوتا ہے؟ یہ دو طرح کی عبادت ہے، ایک ظاہر کو صاف کرتی ہے، ایک اندر کو صاف کرتی ہے۔ یہ نماز روزہ ظاہر کو صاف کرتا ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن وہ جو اندر ہے اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک تمہارا اندر پاک نہیں ہوگا، کوئی پاک چیز تمہارے اندر ٹھہرے گی نہیں۔ تو دن رات قرآن پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تیرے اندر ٹھہرتی نہیں ہے، تیرا نفس ناپاک ہے۔ اور یہی وجہ ہے تو اگر نماز قرآن تیرے اندر ٹھہر جائے تو یہ پھر فرقہ واریت کیا ہے؟ پھر ایک دوسرے کو مسلمان کیوں مارے؟ سارے مومن بھائی بھائی ہیں نا، تو مومن ہے ہی نہیں ہے نا۔ تو مومن بن تاکہ تم سارے ایک ہو جاؤ، اور ایک ہونے کے لیے یہ تمہارا دل اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، یہ حدیث بھی کہتی ہے۔ تم نے اللہ اللہ نہیں کیا اس دل میں، اس میں شیطان آگے بیٹھ جائے۔ اب جب تک اس شیطان کو نہیں نکالو گے نا، تمہارا من صاف نہیں ہوگا، تمہارا نفس پاک نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پھر قانون ہیں، طریقے ہیں۔ جس طرح نماز روزے کے طریقے ہیں، اس طرح قلبی ذکر کے طریقے ہیں نا۔ جس طرح یہ تسبیح ٹک ٹک کرتی ہے، اسی طرح اندر تسبیح لگی ہوئی ہے وہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے نا۔ یہ جو تسبیح ہے یہ عام لوگوں کی ہے، بولے شاہ فرماتے ہیں اساڑے دل من کا اللہ اللہ کردہ، وہ دل دے من کے نو اللہ اللہ سکھانا۔ وہ جو ٹک ٹک ہو رہی ہے وہ دل کی تسبیح ہے، وہ 1 گھنٹے میں 6000، 24 گھنٹے میں 1.25 لاکھ سے بھی اللہ اللہ کر لیتی ہے۔ تو جس دل میں 24 گھنٹے اللہ اللہ ہوتی رہو، پھر شیطان تو نہیں آتا ہے نا، پھر شیطان جاتا پھر رحمان آتا ہے نا۔ اللہ، پھر جب اللہ اللہ ہوتی ہے اس دل کی دھڑکن کے ساتھ، وہ دل کی دھڑکن کا تعلق خون سے ہے، پھر اللہ اللہ خون میں جاتا ہے، خون سے ہوتا ہوا نسوں میں، نسوں سے ہوا تمہاری روح تک پہنچ جاتا ہے، پھر روحیں بیدار ہو کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں نا۔ اور پھر تو سوتے رہنا،
روحیں اللہ اللہ کرتی رہیں، کام کاج میں بھی اللہ اللہ، حتیٰ تو مر گیا تو قبر میں بھی اللہ اللہ، اور یوم محشر تک اللہ اللہ ہوتی رہے گی۔ اب موت تجھے ہے، روحوں کو موت تو نہیں ہے نا۔ اور تو نمازی تھا، تیری نماز مرنے کے بعد ختم ہوگی، روحوں کی نماز ختم نہیں ہوتی۔ وہ تو قیامت تک نمازیں بھی پڑھتی رہیں گی، جو یہاں سکھایا وہی وہاں بھی کرتی رہیں گی نا۔ اور اس کا واقعہ ہے، جب حضور پاک شب معراج پہ گئے تھے تو معراج پہ جانے سے پہلے سب نبیوں ولیوں کی روح کو نماز پڑھائی تھی۔ اگر تیری روح بھی اس قابل ہو جائے تو تجھے بھی وہ نماز حاصل ہو سکتی ہے نا۔ اللہ، وہ اتنے ہزار سال سے تھی، تو قیامت تک وہ نماز رہے گی۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے اس جسم کے ساتھ اندر روحیں دل وہ بھی پاک صاف ہو جائے نا۔ جب تو اللہ اللہ کرتا تیرے اندر بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دے نا۔ تو ہی کیا ہے، نقلی ہے، تیرے اندر اصل ہے۔ تو نقل کو اتنی اہمیت دیتا ہے، وہ جو اصل چیزیں ہیں جن کو آگے جانا، جن کو موت ہی ہے، تو ان کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ وہ تیری موتاج ہیں، تو خود بھی اللہ اللہ کر، ان کو بھی اللہ اللہ سکھا۔ اگر تو نے ان کو اللہ اللہ سکھا دیا تو یقین کر قیامت تک تیرا صدقہ جاریہ ہو ہی گیا۔ اللہ آج کل صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ میرے کچھ عزیز دوسرے ممالک میں بھی ہیں، وہاں پر بھی شہرت عام ہو چکی ہے کہ گور شاہین نے مہندی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ آج آپ سے ملاقات کا موقع مل گیا ہے، آپ بتائیں گے کہ مہندی کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو واضح کر دیا نا، جو مہندی ہوگا اور کچھ دکھائے گا نا کرتب، سبحان اللہ۔ ایسے کرتب دکھائے جیسے دوسرا دکھائی نہیں سکے گا۔ ہر مذہب والا مجبور ہو جائے گا نا اس کو ماننے کے لیے۔ اگر یہاں کو پاکستان میں کہتا ہے مہدی ہوں، انگلینڈ میں، یورپ میں، فلسطین میں، کوئی اس کو نہیں مانتا، وہ مہدی نہیں ہے۔ اور مہدی وہ ہے جس کو ہر شہر والا، ہر ملک والا مانے گا، ہر مذہب والے مانے گا، وہ مہدی ہوگا۔ راس والا ہمارے لوگ کہتے ہیں، آپ ان سے پوچھو وہ کو کہتے ہیں۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو نے کیوں کہا ہم کو مہدی، ہم کو پھنسانا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہمیں تم سے ہدایت ہوئی، ہمارے مہدی تم ہو بس۔ لیکن یہ مہدی تو نا، مہدی وہ جس کو پوری دنیا مانے گی، وہ کوئی اور ہی ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے جی کہ بے شمار خطابات کے دوران آپ نے شریعت محمدی اور شریعت احمدی کے بارے میں فرمایا ہے، تو آپ ذرا مزید تفصیل بیان کریں کہ یہ کن لوگوں کو ملتی ہے؟ شریعت محمدی حضور پاک کے جسم مبارک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی روح کا نام احمد تھا، آپ کا یہ جو سینٹر والا لطیفہ اخفا اس کا نام حامد تھا، آپ کے جو سر میں لطیفہ انا اس کا نام محمود۔ آپ شریعت محمدی، آپ کے جسم نے جو کام کیے وہ شریعت محمدی ہے، آپ کی جو روح نے کام کیے وہ شریعت احمدی ہے۔ ایک دفعہ آپ جسم سمیت معراج پہ گئے،